عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں قصیدہ بانت سعاد پڑھنا ہے۔ یہ ایک مشہور قصیدہ ہے۔ اس قصیدے کے قاصد اور شاعر ہیں کعب بن زہیر بن ابی سلمہ۔ زمانہ جاہلیت کے شعراء میں سے سب سے اعلیٰ طبقے میں ان کا شمار ہے۔ جب اسلام کا ظہور ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مذمت میں اشعار کہے اور مسلمان عورتوں کے لیے عشقیہ اشعار لکھے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا خون بہانا حلال کر دیا۔ جب یہ ہوا تو امان مانگنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اسلام لا کر اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد اپنا یہ قصیدہ لامیہ یعنی قصیدہ بانت سعاد انہوں نے سنایا اور اپنی مجبوری اور پریشانی بیان کی کہ کس وجہ سے ان کی حالت خراب ہو گئی تھی اور ذہنی توازن بگڑ گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی وجہ سے سب کی اصلاح ہوئی۔ اشعار سماعت کریں۔ دیکھیں، قصیدۃ بانت سعاد ان کعب بن زہیر قد جاء لیستأمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تائبا۔ کعب بن زہیر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے امان حاصل کرنے کے لیے توبہ کرتے ہوئے حاضر ہوئے۔ فقال یمدحہ ویعتذر الیہ، تو حضور کی نعت کہتے ہوئے اور حضور سے معافی مانگتے ہوئے انہوں نے یہ اشعار کہے۔ اشعار کو سمجھنے سے پہلے چند باتیں سماعت کر لیں۔ اس قصیدے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ تشبیب کے اشعار پر مشتمل ہے۔ جس طرح آج کے مصنفین کوئی بھی کتاب یا مضمون لکھتے ہیں تو تمہید کے طور پر کچھ باتیں ضرور لکھتے ہیں، اسی طرح سے متقدمین شعراء کوئی بھی قصیدہ یا نظم لکھتے تھے تو شروع میں ان کا معمول تھا، اصول تھا کہ وہ تشبیب کے اشعار لکھتے تھے۔ تشبیب کے اشعار یعنی کچھ عشقیہ اشعار لکھا کرتے تھے۔ تو اس قصیدے میں شروع کے اشعار تشبیب کے ہیں، عشقیہ اشعار ہیں۔ بعد کے اشعار بیچ میں ایک اونٹنی کی صفت جو اونٹنی محبوبہ تک پہنچا سکتی ہے، اس اونٹنی کی بہت سی صفات ذکر کی گئی ہیں اور اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملائے گئے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معافی طلب کی گئی ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھی گئی ہے۔ یہ اس قصیدے کا پس منظر اور اس کا حاصل ہے۔ اب ترجمہ سماعت کریں۔ بانت سعاد فقلب الیوم مطبول متیم اسرہا لم یفدا مقبول۔ بانت، بانا یبینوں کے معنی ہے جدا ہونا۔ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے بانت، جدا ہوئی۔ سعادو کہا گیا ہے کہ یہ شاعر کی بیوی کا نام ہے اور کہا گیا ہے ان کے چچا کی بیٹی کا نام ہے، یعنی محبوبہ کا نام ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے مطبول۔ مطبول یہ طبلہ یت بولو سے بنا ہے۔ طبلہ یت بولو کے معنی ہوتے ہیں بیمار بنا دینا، عقل کو لے جانا۔ تو مطبول کے معنی ہے جس کو بیمار بنا دیا گیا ہو۔ اور متیم، تیمہ یتیموں سے کہا جاتا ہے تیمہ الحب، یعنی محبت نے اسے بندہ بنا دیا، غلام بنا دیا، اس لیے متیم کے معنی ہے غلام۔ اسر کے معنی عقب،
پیچھے، اور لم یفدا فدا سے بنا ہے، مصدر فدا ہے، فدا یفدی کے معنی ہوتے ہیں مال دے کر جان کی خلاصی پانا، جان کو بچانا۔ مقبول، مقبول قبلا یقبلو کے معنی قید کرنا، زندان میں ڈالنا، تو مقبول کے معنی ہے مقید یعنی قیدی۔ اب ذرا ترجمہ سماعت کریں، پہلے دیکھیں مطبول کے معنی بیمار، اور متیم کے معنی ہے جس کی عقل زائل ہو گئی ہو یعنی دیوانہ، اور مقبول کے معنی ہے قیدی۔ اب ترجمہ دیکھیں، بانت سعادو، سعاد جدا ہوئی، بانت سعادو، سعاد جدا ہو گئی، الگ ہو گئی۔ فقلبی، تو میرا دل، الیوم، آج، مطبولو، بیمار ہے۔ سعاد جدا ہو گئی تو آج میرا دل بیمار ہے۔ متیمن، اس رہا، اس کے پیچھے دیوانہ ہے یا غلام ہے۔ متیم کے معنی استعبدہ، استعبدہ یعنی غلام بنا دینا، تو اس کے پیچھے غلام ہے، دیوانہ ہے۔ لم یفدا مقبولو، مقبولو بیمار، ایسا بیمار ہے، لم یفدا مقبولو جس کو قید کر دیا گیا ہو تو ایسا قیدی، لم یفدا جس کا فدیہ نہ دیا گیا ہو، یعنی مال دے کر جس کو چھڑایا نہ گیا ہو۔ تو اس شعر کا حاصل یہ ہے کہ سعاد چونکہ روانہ ہو چکی ہے قافلے و قبیلوں والے کے ساتھ، تو اس لیے آج میرا دل بیمار ہے، اور اس کے پیچھے اس کے پیچھے غلام بنا ہوا ہے، اور ایسا قیدی بن گیا ہے کہ جسے فدیہ دے کر کے چھڑایا نہ گیا ہو، آزاد نہ کیا گیا ہو۔ وما سعاد غدات البین اذ رحلوا الا اغن غزیز الطرف مکحول۔ غدات البین، غدات کے معنی ہے صبح، بین یہ مصدر ہے جس کا فعل بانت ابھی ابھی آپ نے پڑھا ہے، بین کے معنی جدائیگی۔ اذ رحلوا، رحلہ یرحلو کے معنی ہے کوچ کرنا، روانہ ہونا، اور یہاں روانے ہونے واو ضمیر بارز فاعل ہے جس کا مرجع سعاد کا قبیلہ ہے۔ الا اغنو، اغنو کہا جاتا ہے اس ہرن کو جس کی آواز میں ترنم ہو، اور غزیز الطرف جس کی نگاہیں نیچی ہو، اور مکحول جس کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہو۔ اب ترجمہ دیکھیں، وما سعادو غدات البین، اور سعاد جدائیگی کی صبح نہیں تھی، اذ رحلوا جب اس کے قبیلے والوں نے کوچ کیا، یعنی سعاد کے قبیلے والوں نے جب کوچ کیا، سفر شروع کیا، روانہ ہوئے، تو سعاد کی کیا حالت تھی اس کو بیان کیا کہ جدائیگی کی صبح جب اس کے قبیلے والوں نے سفر کیا تو سعاد نہیں تھی، الا اغنو مگر اس ہرنی کی طرح جس کی آواز میں ترنم ہو، اغنو جس کی آواز میں غنہ ہو، ترنم ہو، غزیز الطرف جس کی نگاہ نیچی ہو، مکحولو اور نگاہوں آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہو، یعنی سرمگی آنکھوں، سرمگی پست آنکھوں اور ترنم خیز آواز والی تھی۔ اس میں محبوبہ کی تعریف کی گئی ہے۔ حیفا او مقبلتن اجزاء او مدبرتن لا یشتقا قصر منہا ولا طولو۔ حیفا او یہ صفت ہے، یہ کہا جاتا ہے اس اونٹنی کو جس کا پیٹ خالی ہو، لیکن یہاں مجازن مراد ہے، خوبصورتی بیان کرنا مقصود ہے، اس لیے مجازن مراد ہے ایسی جس کے پیٹ خالی ہو تو کمر پتلی ہو دکھتی ہے، وہی یہاں مراد ہے۔ مقبلتن، اقبلا یقبلو، اقبال کے معنی ہوتے ہیں سامنے سے آنا، تو مقبلتن سامنے سے آتی ہوئی۔ اجزاء، اجزاء پیچھے کا حصہ یعنی سرین کے بڑے ہونے کو کہا جاتا ہے، ایسی اونٹنی جس کے سرینیں بڑی بڑی ہوں۔ مدبرتن کے مطلب پیٹھ پھیر کر جانا۔ لا یشتقا قصرن، قصرن کے معنی پست ہونا، اور طول کے معنی طویل ہونا، دراز ہونا۔ ترجمہ سماعت کریں، حیفا او مقبلتن سامنے سے آتی ہوئی ایسی ہرنی
ہرنی کی طرح جو سامنے سے آتی ہوئی پتلی کمر والی ہو، اجزاء و مدبرتن، اور پیٹھ پھیر کر جانے والی بڑے سرینوں والی ہو، لا یشتقا قصر منہا، اس کے پست قد ہونے، ولا طولو، نہ شکایت کی جاتی ہو اس کے پست قد ہونے کی، اور نہ ہی شکایت کی جاتی ہو اس کے دراز قامت ہونے کی۔ یعنی وہ ایسی ہرنی کی طرح ہے کہ جو بہت خوبصورت ہے، نہ پست قد ہونے کی یعنی نہ ٹھگنے ہونے کی کوئی شکایت کر سکتا ہے، نہ بہت لمبی ہونے کی شکایت کر سکتا ہے، اور نہ ہی بہت موٹی ہونے کی، اور نہ ہی بہت پتلی ہونے کی، یعنی متناسب الاعضاء والی ہے۔ متناسب الاعضاء ہے، مناسب جسم و جثہ والی ہے، اس سے خوبصورتی بیان کرنا مقصود ہے۔ تجلو عوارضا ذی ظلم اذا ابتسمت کأنہ منحل بالراح معلول۔ مفردات کا ترجمہ سماعت کریں۔ تجلو، جلا یجلو کے معنی ہے کھولنا، ظاہر کرنا۔ عوارض، سامنے کے دانتوں کو کہتے ہیں جو مسکراتے وقت ظاہر ہوں۔ اور ذی ظلم، ظلم کہا جاتا ہے ٹھنڈے پانی کو، تو ذی ظلم، ذی کا معنی والا، ذی ظلم ٹھنڈے پانی والا، اس کے معنی ہے آبدار، اور ابتسمت کے معنی مسکرانا۔ ترجمہ اتنے کا سماعت کریں۔ تجلو، تجلو وہ ظاہر کرتی ہے، عوارضا ذی ظلم، آبدار دانتوں کو، وہ آبدار دانتوں کو ظاہر کرتی ہے، اذا ابتسمت، جب مسکراتی ہے، جب مسکراتی ہے تو آبدار دانتوں کو ظاہر کرتی ہے۔ آگے منحلن، منحل کہا جاتا ہے جس کو شراب پلائی گئی ہو، اور راح کے معنی شراب، اور معلول کہتے ہیں جسے شراب پلائی گئی ہو۔ مگر منحل اور معلول دونوں کے معنی ہے جسے شراب پلائی گئی ہو، مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ شراب اول 2 بار شراب پلائی جاتی ہے، پہلی بار شراب پلانے کو منحل کہا جاتا ہے، یعنی انحلا ینحلو، انحال میں نے پہلی بار شراب پلانا، اور معلول دوسری بار شراب پلانے کو کہتے ہیں، یعنی اللہ یعلو، اس کے معنی ہے دوسری بار شراب پلانا۔ اب اس زمانے کا یہ رواج رہا ہوگا کہ جس طرح سے ہمارے یہاں سرانہ فجرانہ ناشتے پانی میں چلتا ہے، اسی طرح سے اس زمانے میں شراب پینے، زمانے جاہلیت میں شراب پلانے کا رواج رہا ہو، 1 بار 2 بار، تو پہلی بار کو انحلا ینحلو انحال، اور دوسری بار کو اللہ یعلو کہتے ہوں۔ تو منحل بالراح پہلی بار شراب پلائی گئی، معلول دوسری بار شراب پلائی گئی۔ ترجمہ سماعت کریں۔ تجلو عوارضا ذی ظلم، وہ آبدار دانتوں کو ظاہر کرتی ہے، اذا ابتسمت، جب مسکراتی ہے، کأنہ منحل بالراح، گویا کہ اسے پہلی بار شراب پلائی، 2 بار شراب پلائی گئی ہو، پہلی بار معلول اور دوسری بار، گویا کہ اسے 2 بار شراب پلائی گئی ہو، پہلی شراب اور دوسری شراب۔ یعنی یہاں پہ اس کے دانتوں کی خوبصورتی بیان کرنا مقصود ہے کہ ایک تو آبدار موتی ہیں، دانت آبدار دانت ہیں، اور وہ دانت آبدار کس لیے ہیں؟ گویا کہ اس کو 2 بار شراب پلائی گئی ہے، جس کی وجہ سے دانت چمک رہے ہیں۔ یعنی دانتوں میں شراب چکے لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے دانت چمک رہے ہیں اور خوبصورت ہیں۔ شجت بذی شبم، شبم من ماء مہنیۃ صاف بابتح ازہا وہو مشمول۔ مفردات کے ترجمے سماعت کریں۔ شجت، شج یشج کے معنی ہوتے ہیں خلط کرنا، ملانا۔ ذی شبم، یہ شبم کے معنی ہے ٹھنڈک، تو ذی شبم ٹھنڈک والا، تو ذی شبم کا معنی ہوگا ٹھنڈا۔ اور من مائن، مائن کے معنی پانی، اور محنیت کے معنی ہے موڑ والی وادی، محنیہ وہ وادی جو مڑی ہوئی ہو۔ شجت بذی شبم من ماء محنیت، اس کا ترجمہ ہوگا شجت، ایسی شراب پلائی گئی ہو، شجت جس میں ملایا گیا ہو، بذی شبم من ماء محنیت، موڑ والی وادی کا ٹھنڈا پانی، جس میں موڑ والی وادی کا ٹھنڈا پانی ملایا گیا ہو۔ لفظ بلفظ ترجمہ کریں تو یوں ہوگا، شجت جس شراب کو ملا دیا گیا ہو، بذی شبم ٹھنڈے پانی سے، من ماء محنیت جو موڑ والی وادی
کا ہو، موڑ والی وادی کے ٹھنڈے پانی سے جس کو ملایا گیا ہو۔ صافن اور جو صاف ستھرا ہو، بے ابتہا اضحا، ابتہ کہا جاتا ہے سنگریزوں والی وادی کو، اور اضحا کے معنی صبح کے وقت، اور آگے لفظ ہے وہ ہوا مشمولو، مشمول اس پانی کو کہا جاتا ہے جس پر شمالی ہوائیں چلی ہوں۔ تو اب ترجمہ ہوگا شجت بزی شبہ من ماء محنیتن، اس شراب کو خلط کیا گیا ہو، ملایا گیا ہو، بزی شبہ من ماء، اس ٹھنڈے پانی سے، محنیہ جو موڑ والی وادی کا ہو، صافن اور جو پانی صاف ہو، بے ابتہا سنگریزوں والی وادی کا ہو، اضحا اور صبح کے وقت کا ہو، وہ مشمول ہو اور اس پر شمالی ہوائیں چلی ہوں۔ اس سے بتانا مقصود یہ ہے کہ سواد کے دانت جو آبدار اور چمک رہے ہیں اور لگ رہے ہیں کہ ایسی شراب پلائی گئی ہے جو 2 بار شراب پلائی گئی ہے، تو جو شراب پلائی گئی ہے وہ شراب بھی صاف ستھرے پانی سے بنائی گئی تھی، اور ایسا صاف ستھرا پانی کہ ایک تو وہ موڑ والی وادی کا پانی تھا۔ ذہن میں رہے کہ موڑ والی وادی جو ہوتی ہے اس پر 2 طرف سے ہوائیں چلتی ہیں، جس کی وجہ سے خش و خاشاک اور تنکے وغیرہ پانی پر نہیں رہتے بلکہ بہہ جاتے ہیں 2 جانب ہوا چلنے کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے خش و خاشاک جب بہہ گئے تو پانی صاف ستھرا ہوا۔ دوسری بات ایک ہے مٹی پر جو پانی ہوتا ہے، مٹی میں جو پانی ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے سنگریزوں اور بالو میں جو پانی ہوتا ہے۔ تو بالو والی زمین میں جو پانی ہوگا وہ زیادہ فریش ہوگا بنسبت مٹی اور کیچڑ والے پانی کے۔ تو یہ جو پانی ملایا گیا شراب میں یہ ایسا تھا جو سنگریزوں والی وادی کا تھا، یعنی بہت صاف ستھرا تھا۔ پھر ایک پانی وہ ہوتا ہے جو صبح کے وقت کا ہوتا ہے جس میں پرسکون حالت ہوتی ہے، پانی ٹھہرا ہوا اور صاف ستھرا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ دن بھر ہوا کے تھپیڑے، دھوپ اور گرد و غبار اڑنے کی وجہ سے پانی گندا ہوتا ہے۔ تو شراب میں جو پانی ملایا گیا وہ پانی صبح کے وقت کا تھا، یعنی نہایت صاف ستھرا تھا۔ اور پھر وہ ایک پانی وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہر طرح کی ہوائیں چلتی ہیں تو وہ دھول گرد سے اٹا ہوا ہوتا ہے، اور ایک پانی وہ ہوتا ہے جس پر شمالی ہوائیں چلتی ہیں تو اس میں دھول گرد نہیں اڑتی ہے، اور اس سے پانی اور صاف ستھرا ہوتا ہے۔ تو کل ملا کر بتانا یہ ہے کہ جو شراب میں جو پانی ملایا گیا وہ پانی ایک تو وادی والے موڑ کا تھا، وہ سنگریزوں والی وادی کا تھا، صبح کے وقت کا تھا، شمالی ہوائیں اس پر چل چکی تھیں، اور وہ پانی اس طرح سے بالکل صاف ستھرا تھا جو سواد کے شراب میں ملائی گئی۔ تنفی الریاح القضا عنہ وافرتہ من صوب غادیۃ بیز یعالیل۔ اب وہ پانی آیا کہاں سے تھا اس کو بتایا آگے۔ تنفی الریاح القضا عنہ، تنفی کے معنی دور کر دینا، دور کر دیتی ہیں، الریاح ہوائیں، القضا خش و خاشاک کو، عنہ اس پانی سے جو پانی سواد کے شراب میں ملائی گئی۔ تو وہ پانی ایسا تھا کہ ہوائیں جس میں خش و خاشاک کو دور کر دیتی ہے۔ افرتہ، اور اس پانی کو بھرا ہو، وہ پانی نالے میں آیا کہاں سے اس کو بیان کیا۔ افرتہ، وہ پانی بھرا ہو، من صوب، دیکھیے افرتہ اور اسے اس وادی کو بھرا ہو پانی سے، من صوبن غادیتن، صوبن میں نے بارش، غادیتن صبح ہونے والی بارش، صبح ہونے والی بارش سے اس نالی کو، اس موڑ والی وادی کو بھرا ہو، بیزن یا آلیلو، بیز کے معنی سفید بادل اور یا آلیلو کے معنی گھٹا ٹوپ بادل۔ تو سفید یالول کی جمع ہے، سفید گھٹا ٹوپ بادلوں نے صبح کی بارش سے اس وادی کو بھر دیا ہو۔ یعنی موڑ والی وادی میں، سنگریزوں والی وادی میں جو پانی تھا وہ کہیں ادھر ادھر گندی جگہ سے بہہ کر کے نہیں آیا تھا، بلکہ گھٹا ٹوپ، اور وہ بھی صبح کے وقت کے جو بادل ہوتے ہیں جس میں خالص سفیدی ہوتی ہے، تو صبح کے بادل نے، اور وہ بھی گھٹا ٹوپ بادلوں نے صبح کی بارش سے اس نالی، اس وادی کو بھر دیا تھا، پر کر دیا تھا۔ ترجمہ دیکھیں، تنفر ریاح القضا عنہ، ہواؤں نے خش و خاشاک کو اس سے دور کر دیا ہو، وافرتہ من صوب غادیۃ، اور صبح کی بارش سے اسے بھر دیا ہو، تہ بتہ سفید بادلوں نے۔ 7واں شعر، فیا لہا خلۃ لو انہا صدقت، فیا لہا خلۃ،
تو کتنی اچھی دوستی ہوتی یا کتنی اچھی رفیقہ ہوتی، لو انہا صدقت، اگر وہ سچی ہوتی، بوعدہا، اپنے وعدے میں، یعنی سعاد کتنی اچھی دوستی کتنی اچھی رفیقہ ہوتی اگر وہ اپنے وعدے میں سچی ہوتی۔ او لو ان النصح مقبولو، یا اگر واض و نصیحت قبول کی جاتی، یعنی اگر وہ واض و نصیحت کو مانتی اور وعدہ خلافی نہ کرتی تو وہ بہت اچھی رفیقہ ہوتی۔ دیکھیں، فیا لہا خلتن، کتنی اچھی رفیقہ ہوتی، لو انہا صدقت بوعدہا، اگر وہ اپنے وعدے میں سچی ہوتی، او لو ان النصح مقبولو، یا اگر نصیحت قبول ہوتی اس کے پاس۔ لیکن نہا خلتن، لیکن وہ ایسی رفیقہ تھی، قد سیتا من دمہا، جس کے خون میں پیوست تھا، ملایا گیا، سیتا کہ معنی ملانا، خلط کرنا، یہ فعل مجہول ہے، صوت سے بنا ہے، تو لیکن نہا خلتن، لیکن وہ ایسی رفیقہ تھی، دوست تھی، قد سیتا من دمہا، جس کے خون میں ملا دیا گیا تھا، فجعن، درد پہنچانا، وولعن، جھوٹ بولنا، واخلافن، وعدہ خلافی کرنا، وتبدیل، اور بات بدلنا، یعنی وہ وعدہ خلافی کرتی تھی، جھوٹ بولتی تھی، بات بدل دیتی تھی اور درد پہنچاتی تھی، تو یہ سب اس کے خون میں پیوست تھے۔ بس آج کے سبق میں اتنا ہی، یاد رکھیں۔